کے وکلا معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ایک جذبہ سروس کے تحت لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو صحیح انداز سے حل کیا جائے، اور ہمیشہ سے میں خود بھی اس جستجو میں لگا رہا ہوں، اور جب سے پاکستان بنا ہے سارے ادارے اس جستجو میں لگے رہے ہیں کہ کس طرح سے بیوروکریسی، گورنمنٹ کا ادارہ اور عوام کے درمیان روابط بہتر ہوں، تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ کھڑے نہ ہوں۔ اچھا، مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میرے ذہن میں 4 چیزیں آتی ہیں کہ مسائل کس وجہ سے بنتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ کام بہت ہو، تو جو سٹاف ہے وہ کم ہے، اور کام بہت زیادہ، تو پھر مسائل کے بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے کہ معاملہ ڈیلے ہوتا جائے۔ اور یہ کیفیت آپ ہماری جوڈیشری میں بھی دیکھتے ہیں کہ مقدمے اتنے، اور ججز کی تعداد یا جو انیفیشنسیز بلڈ کر دی ہیں ہم نے جوڈیشل لیول پر، تو فیصلے بڑے تاخیر کے ساتھ آتے ہیں، اور جو فیصلے تاخیر سے آتے ہیں اور کئی سال لگتے ہیں، روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی شکایت کرتا ہے۔ آج لارڈ میئر آف برمنگھم جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل یہاں پر آ کر بڑی سالوں لگ جاتے ہیں حل ہونے میں۔ تو میں نے کہا جی جو پاکستانی ہیں ان کے بھی مسائل سالوں میں حل ہوتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جلدی معاملہ حل ہو، مگر ہر ایک یہ اعتراض کرتا رہا ہے حکومت کے معاملے میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ نام مجھے وکیل صاحب کا نہیں یاد، جو سینیٹر بھی بنے پیپلز پارٹی سے، تو جب وہ میرے مریض تھے 70s میں، جب وہ سینیٹر بنے تو بھٹو صاحب کو میں نے ان کے ذریعے یہ سوال کیا، کیونکہ یہ وکیل تھے بہت بڑے، تو میں نے سوال یہ کیا کہ یہ کیسز اتنا عرصہ کیوں چلتے ہیں؟ تو نیکسٹ ٹائم 6 months later when he came back، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارا جو سوال تھا اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سے ڈسکس کیا، اور کیونکہ میں خود وکیل ہوں تو لہٰذا میں خود بھی اس میں فکر مند رہا ہوں۔ تو بھٹو صاحب نے یہ کہا، اور ان لوگوں نے ڈسکشن کے بعد مجھے یہ جواب دیا کہ 80% کیسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں کورٹس کے اندر، اور 20% اس زمانے کی بات ہے، 20% لوگوں کے اپنے مسائل ہیں سول کورٹس کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ مگر اگر ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا تو گورنمنٹ مشینری اور وکلا ایسے نہیں ہیں کہ مدد اچھی طرح سے کر سکیں، اور جتنی تیزی سے آپ فیصلہ کرائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ مس کیریج آف جسٹس ہوگا۔ دس پرابلی has never been written anywhere، بٹ یہ اینیکڈوٹل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیت، تو جب سے میں نے اور بھی سوچا کہ کیا کریں، تو ایک تو انیفیشنسی ریلیٹڈ ٹو اوور ورک، ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ وچ وی ہیو ٹو سالو، جس طرح سے بھی ہو ممکن ہو۔ جیسے آپ نے بڑا اچھا یہ کام کیا کہ جی آنرری ایڈوائزرز آپ نے لے لیے، تو یہ معاشرے کا جو کنسرن لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈرز کا کنٹریبیوشن آیا۔ دوسری کیفیت اگنورنس ہو سکتی ہے، اگنورنس، واقفیت نہ ہونا، قانون کیا کہتا ہے۔ جب یہ مقدمہ کورٹ میں جاتا ہے ٹیکس کا مثال کے طور پر، تو فلانی مثال اور فلانی مثال، اور کس جج نے کیا فیصلہ کیا، تو اس اعتبار سے دیکھ کر پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مگر جو کلیئر کٹ کیسز ہیں ان میں اگنورنس کا کم، جیسے میں بہت سارے میرے پاس اپیلز آتی ہیں، FTO صاحب کی بھی آتی ہے ہراسمنٹ کے محتسب کی، اور فیڈرل ٹیکس آمبڈسمین اور انشورنس آمبڈسمین، بینکنگ آمبڈسمین اینڈ فیڈرل آمبڈسمین، سب کی اپیلز آتی ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں بہت ساری، میرے تجربے کے اندر جو مختصر سا ہے، میرے تجربے کے اندر اگر سملر فیصلہ ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا ہے جو گرے ایریا میں ہے تو بڑے غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میری بھی اگنورنس میں نے اوور کم کر لی عثمانہ کر کے، بٹ فیصلے کی بیک گراؤنڈ بنتی ہے۔ اچھا، اور چوتھا ہے لیک آف سینس آف سروس۔ نہیں، ایک چیز میں بھول گیا، کرپشن از ادر ایشو، کہ معاملات ڈیلے کیے جاتے ہیں، اور آپ کے ادارے کے اندر آپ کے حوالے سے، تو آپ کے ادارے میں نہیں، آپ کے حوالے سے FBR اور ٹیکسیشن ہمیشہ سے بلیم ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے، کہ جو 2 جگہوں پر پیسہ کرپشن کے ساتھ
بہت کلوز لنکیج ہے، ایک پیسہ لیتے وقت اور پیسہ خرچ کرتے وقت. جیسے آپ خرچ کرنے جاتے ہیں تو کرپشن بہت، اور دیتے وقت اس ٹرانزیشن میں بینک میں نہیں کر، بینک میں ایک مرتبہ جمع ہو جائے تو شاید اتنا اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو، مگر یہ جو کیفیت ہے موومنٹ آف منی کے اندر، اب اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ تو کرپشن کے اندر ڈیلے از این ایشو آف کرپشن سم ٹائمس، کہ بھائی روک لو تو پریشان ہوگا تو پیسے ڈیلے کرے گا. تو اس کے اندر کوئی بیچ کی ایجنسی جو اس کو گائیڈ کر لے، اس معاملے کو دیکھ لے. میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو مکھی، شہد کی مکھی کا کاروبار کرتے ہیں شہد کا، تو وہ جب مکھیوں کو لے جاتے ہیں کسی ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں، تو اگر ان کی گاڑی کو ایک دن کھڑا کر دیا جائے یا 2 دن کھڑا کر دیا جائے تو وہ سارا ان کا کیپٹل ضائع ہو جائے گا. دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو کرپشن. روک دو تاکہ پیسہ نکلے. تو یہ سارا لوگ بلڈ ان بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ 4 چیزوں کے اوپر میرے ذہن میں کیا سلوشنز ہیں اور میں طریقہ کار کیا ہوں. بہت سارے کرائم جو ہے نا وہ آج کل یہ CCTV کیمرہ کی وجہ سے مدد ہو جاتی ہے ہینڈل ہونے میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. DNA کے اعتبار سے ریپ کے کیسز، یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. اچھا ٹیکنالوجی جتنی جلدی ہم اڈاپٹ کریں، جہاں ٹیکنالوجی دیر سے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ایک انسیڈنٹ ہے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مزار پر ریپ انسیڈنٹ ہوا. کئی دن ایک عورت کو بند رکھا، یہ کیا جو وٹ ایور. جناب اس کے اندر DNA ایویڈنس جج نے نہیں مانا، ٹائم ایکسیپٹڈ، اور وہ بری ہو گئے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی کو جلدی اڈاپٹ کرنا بے انتہا ضروری. اب جیسے CCTV کیمرہ، میں نے آپ سے کہا، آج کل ہر کرائم کے اندر CCTV کی طرف آدمی بھاگتا ہے، پولیس بھاگتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ CCTV سے ایویڈنس مل جائے گا. آپ روزانہ پڑھیے، ہر انسیڈنٹ کے اندر تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی قریب کا کیمرہ ہو جو ایویڈنس دے دے. تو میرا مشورہ یقیناً آپ نے جو آج اڈاپٹ کیا یہ آؤٹ ریچ کا ہے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ ایک چیز ہے جس کو جلدی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہے جب گاڑیوں کی رجسٹریشن ڈیجیٹائز ہوئی تو بہت ریزسٹنس ہوا، کیونکہ یہ تو کاغذ کے فائل ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. کاغذ کے فائلوں کے ساتھ کاغذ کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کھو جاتے ہیں، کبھی الماری. ہم ایک انسیڈنٹ ہے نیب کا جس کے اوپر میں نے فیصلہ دیا کہ جی نیب کے اندر اربوں روپے کے فائل تھے، اوریجنل سیلز ڈیڈز ایک کرپٹ آدمی کے حوالے سے چھاپے میں برآمد ہوئے تھے، اس کے اور اس کے سیکرٹری کے آفس سے یا گھر سے، اربوں روپے کے. اور جو لاک اینڈ کی میں تھا، جس کی چابی ایک ہی بندے کے پاس تھی، اس نے کہا جی ڈاکہ پڑ گیا، سارے فائل چلے گئے. دا انٹائر کیس کولیپسڈ. اربوں روپے کا قوم کا نقصان ہو گیا. کین یو امیجن؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور ہمارے پاس کیا چیز تھی کہ اس بندے کی ڈسمسل اور اس کے اوپر کیس چلایا جائے. اس نے کروڑوں روپے بنا لیے ہوں گے، ڈسمسل کی تو اس کو فکر ہی نہیں ہوگی. واٹ ڈسمسل یار، ہے نا. تو لہٰذا کیسے سیکیور کیا جائے؟ تو جناب عالی، ایک آپ نے نام سنا ہوگا اور آج کل بڑا فیشنیبل ہے کہ بلاک چین کے اندر ساری ڈاکیومنٹیشن آ جائے، کہ ٹیمپر نہ ہو سکے. بہت ضروری ہے. یعنی یہ فائل جہاں سے چلنا شروع ہوا، جو سوال کیے گئے، جس وجہ سے چلا، جو ایویڈنس ہے، سب اگر بلاک چین میں آ جائے تو ٹیمپرنگ کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور ٹیکسیشن کے نظام کے اندر جیسے آڈیٹر جنرل ہے مثال کے طور پر، تو آڈیٹر جنرل صاحب سے جب میں اسمبلی میں تھا، جب بھی اور اس کے بعد بھی میری گفتگو ہوتی رہی، تو وہاں بھی ہیومن فیکٹر اور ہیومن کانٹیکٹ کو کم کر کے ایک IT فیکٹر یا انوویٹو فیکٹر ڈالا گیا. یعنی یہ کہ جناب جیسے ہی آدمی جائے گا آڈٹ کرنے کہیں، تو وہ فوراً اسی دن انٹری کرے گا ساری، کہ الزام کیا ہے، اس کی رسید دے گا اس کو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے وہ چالان نہیں ہوتا، پولیس والا ایک طرف بلا لیتا ہے، اچھا وہ کاغذ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ لکھتا ہے، اور پھر امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میں تو بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر جیب سے جو نکل آئے وہ نکل آئے. تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ آڈٹ جو ہے وہ کافی دنوں کی بات ہے، تو پہلے ہی دن
چارج شیٹ جو دینی ہے، جو کرنا ہے، وہ پہلے دن سارا ڈیسائیڈ ہو جائے. نتھنگ مور دین دیٹ. اٹ کین ناٹ بی ماڈیفائڈ. اس کے بعد جو بات ہے وہ اس کے ساتھ چلے. تو جو بلاک چین ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کسٹمز میں آپ لوگ واقف ہوں گے کہ چائنا سے جتنا مال پاکستان کے لیے چلتا تھا وہ 4 ارب ڈالر تھا، اور پاکستان جو پہنچتا تھا وہ 2 ارب ڈالر پہنچتا تھا. بڑی پریشانی کی بات تھی ہمارے لیے کہ یہ ہوا کیا. کہاں کسی نے چوری کا بھی الزام کسی پر نہیں لگایا. تو واٹ واز ہیپننگ کہ وہ اپنی بکس کے حوالے سے جو کر رہے تھے اور یہاں ہماری بکس کے حوالے سے جو چل رہا تھا. تو اگر یہ چائنا کا نظام جیسے معاملہ وہاں سے چلے اور پاکستان کا نظام ایک ہو جائے اس معنی کر کے، تو دین یو ہیو پرووائڈیڈ این ایفیکیسی انٹو دا سسٹم جس کو ہیومن فیکٹر اس کو ماڈریٹ نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کا جتنا استعمال کرتے جائیں اتنا اچھا ہے. اچھا جی، اور دوسرے یہ کہ ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں، ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی یہ وہی اگین دا سیم ایلیگیشن، وٹ ایور دی ایلیگیشن از شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. سب کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. جو فائل بند رہے اور چھپا رہے اس کے اندر بدبو آنے لگتی ہے، چاہے تاخیر کی بدبو ہو یا کرپشن کی بدبو ہو یا ظلم کی بدبو ہو، ہے نا. تو فائل کھلنا چاہیے جس انداز سے بھی کھلے. اور یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹس تھوڑی ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، دیز آر اوپن. تو آپ کے فائلز تو کھلے رہتے ہیں. میں اداروں کے، سرکاری اداروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اور اسلامک ہسٹری سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اسلامک ہسٹری بہت شوق سے میں تلاش کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. دیر واز پرابیبلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاپولیشن کی تعداد کم، آبادیاں چھوٹی، فیصلہ کرنے والے بزرگ جو بھی ہوتے تھے فیصلہ کرتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے. اور سروس کا کیا نظام تھا. مگر اسپرٹ جو تھی وہ بڑی مزیدار اسپرٹ تھی. اور ایک واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر فجر کی نماز کے بعد کہیں دور چلے جاتے تھے، اور حضرت عمر کو یہ ہوا کہ کہاں جاتے ہیں یہ، 1-2 گھنٹے بعد آتے ہیں، جاتے کہاں ہیں روزانہ. تو ون ڈے حضرت عمر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو فالو کیا جائے. فالو کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچے، دور ایسے فالو کیا کہ حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں چلا. خیر وہ ایک جگہ گئے، ایک چھوٹے سے گھر میں گئے، وہاں 1-1.5 گھنٹہ کام کر کے جو بھی تھا وہ نکلے. تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، شاید نابینا تھی، مجھے صحیح واقعہ نہیں، نابینا تھی. تو انہوں نے پوچھا یہ کون آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ فرشتہ آیا تھا. اچھا کیوں آیا تھا؟ کہنے لگی کہ میرے یہاں بچے ہیں جن کو میں پالتی ہوں، تو وہ فرشتہ آتا ہے، وہ آٹا گوندتا ہے، روٹی پکاتا ہے اور چلا جاتا ہے. دس واز اے سینس آف سروس وین ہی واز اے خلیفہ. کین یو امیجن؟ آؤٹ اسٹینڈنگ کیفیت ہے. دس از اے میسج ٹو دا ورلڈ, ٹو پیپل لائک می, کہ دس از دا اسٹینڈرڈ آف سروس which is expected among the Muslim nation. تو وہاں سے اگر ہم اسپریچولی اس اعتبار کو سمجھیں کہ واٹ از سینس آف سروس, تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے, مگر اوور برڈن بھی نہیں. اچھا یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کریٹ کر رہے ہیں. اچھا ہم دنیا بھر سے کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو, یہ کرو, اینڈ وی آر کریٹنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار منی وچ از کم ٹو پاکستان. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں نا, جو پاکستان میں بیٹھا پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, کہ مسئلہ پھنسے نہیں. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے, دنیا میں ہے مگر ہمارے ہاں زیادہ ہے. مطلب میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں, دنیا میں ہے, مگر ہمارا مسئلہ اہم ہے. جب لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر بجٹ کے بعد آرگنائزیشنز اور ایسوسیشنز اور تاجران, انجمن تاجران اور سب لوگ مجھ سے ملنے ضرور آتے ہیں. آپ سب لوگوں سے اس سلسلے میں ملاقات رہتی ہے, اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں. بہت اچھے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ جی آپ وہاں جہاں ہمیں ڈال رہے ہیں ہمیں کھاتے رکھنے پڑیں گے اور ہمیں تنگ کیا جائے گا. یہ کہانی میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ. جب میں بات کرتا تھا سندھ میں ایز اے پی ٹی آئی پولیٹیشین, تو ہوتا تھا بھئی ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہ لگے, تو لوگ کہتے تھے ہم تو اتنے سارے ٹیکس دیتے ہیں. ایگریکلچرسٹ کہتے تھے ہم تو اتنے سارے ٹیکس دیتے ہیں,
مزید ایک ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں، ہم آبیانہ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. تو میں کہتا تھا یار وہ ٹیکسز تو سب دیتے ہیں، بہت سارے ٹیکسز دیتے ہیں. کمرشل وینچرز کے بہت سارے لوگ ہوں گے، ایک ٹیکس نہیں بہت سارے ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کا کہنا پھر آخری آرگومنٹ یہاں پھنستا تھا آ کر کہ جی آپ ہمیں ایک کرپٹ نظام کے حوالے کر دیں گے اور ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو لہٰذا دیٹ واز اے ریزنیبل آرگومنٹ، پارٹلی ریزنیبل تھا، پارٹلی ٹیکس